وے فارورڈ یہاں سے کیا؟ میں اس لیے بار بار وے فارورڈ کی بات کری ہوں کیونکہ سینٹ کا الیکشن آنا ہے، اس سے پہلے بھی اب کچھ چھیڑ چھاڑ ہونی ہے، کوئی ووٹ ادھر ادھر ہوں گے، اس کے نتیجے میں ایک سینٹ تشکیل میں آئے گی. اب 2/3 اکثریت مل گئی جیسے تیسے بھی، سینٹ بھی کچھ عرصے بعد سیٹل ہو جائے گا کدھر جا رہا ہے. وے فارورڈ یہاں سے کیا نظر آ رہا ہے کہ 2.5-3 سال ایٹ لیسٹ تھوڑے سے دھچکے لگیں گے لیکن چلے گا یہ اس طرح جھٹکے کھا کھا کر؟ دیکھیں چلنا اگر آپ وقت گزارنے کو کہتے ہیں تو شاید وقت گزر جائے، لیکن مجھے حکومت چلتی نظر نہیں آتی، حکومت کنٹریبیوٹ کرتی نظر نہیں آتی، معاملات کو حل کرتی نظر نہیں آتی، کیونکہ اتنا اس کے اوپر جو وزن ہے ان سب معاملات کا، الیکشن کے معاملات کا، جو کولیشن پارٹنرز کے اندر جو ریلیشن شپ ہے، پھر جو کیپیسٹی میں جو کمی ہے اور جو چیلنجز کی شدت ہے، یہ سب ایک بہت مشکل معاملات ہیں. اور جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ہمارے ملک کے چلانے میں، یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ بیلنس ہے کسی بھی حکومت کے لیے، اور خاص طور پر حکومت جس کے اپنے مینڈیٹ پہ شک شبہ ہو تو پھر معاملات بہت مشکل ہو جاتے ہیں. پر یہ سیم پیج تو پچھلے سیم پیج سے زیادہ مضبوط نہیں ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. پچھلے سیم پیج پہ ساری جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھیں وہ بھی تھیں، اور اس کے علاوہ بھی جماعتیں تھیں جو اکٹھی تھی. آج تو بنیادی طور پہ جو حکومت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی نے اس کو سپورٹ کیا لیکن کولیشن کا حصہ نہیں بنے. یہ عجیب سا انہوں نے ایک ڈائیکاٹمی کریٹ کر دی ہے. یہ تو ان کی سیاسی کامیابی ہے پیپلز پارٹی کی نا. جی بالکل بالکل، لیکن بہتر نیگوشیشن کیا انہوں نے. ابھی میں دیکھ رہی ہوں سارا ڈسکورس چل رہا ہے پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی آرام سے بیٹھی نہ کوئی سوال پوچھ رہا ان سے. لیکن جو بوجھ ہے تو پی ایم ایل این کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کولیشن پارٹنرز بھی ہیں، حکومت کا حصہ بھی ہیں لیکن نہیں بھی ہیں، اور جو کچھ فال آؤٹ ہوگا وہ اس کا وزن پی ایم ایل این پر پڑے گا. آج چلانے کا وزن بھی پی ایم ایل این پہ ہے، معاملات کو نبھانے کا وزن بھی پی ایم ایل این پہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنے کا وزن بھی پی ایم ایل این پہ ہے. یہ زرداری صاحب پہ نہیں ہے، وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر موجود ہیں، وجہ سے موجود ہیں، ان پہ بھی وزن ہے پورا نظام چلنے کا. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تو مل کر نظام چلانا چاہیں گی، ورنہ جیسے کہتے ہیں نا وہ آ جائے گا، عمران آ جائے گا. تو نہیں، عمران آئے گا نہیں، وہ علیحدہ بات ہے. لیکن دیکھیں آپ کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے نا. صدر جو ہے وہ تو ان کا ایک بڑا اسپیسیفائڈ کانسٹیٹیوشنل رول ہے، وہ اس کو ادا کرتے رہیں گے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کے صدر تھے، وہ معاملہ تو چلتا رہا، لیکن حکومت کا حصہ وہ نہیں ہے. حکومت کے اچھے برے میں وہ اپنے آپ کو شامل نہیں سمجھتے، اس کی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے. بڑوں نے واضح کہا کہ ہم سپورٹ کریں گے پی ایم بننے میں لیکن ہم اتحادی نہیں ہیں. یہی جو بات میں نے سنی ہے، یہ ایک عجیب سا معاملہ پیدا ہوا ہے. آپ کی نظر سے والی خبر گزری ہوگی وزیر اعظم صاحب نے ای سی سی کی چیئرمین شپ اپنے پاس رکھی اور وزیر خزانہ صاحب کو نہیں دی تھی. یہ 3-4 کمیٹیاں تھیں، اس میں پرائیویٹائزیشن کی جو کمیٹی ہے اس کی سربراہی بھی اسحاق ڈار صاحب کو دی تھی. یوزلی ہوتا نہیں ہے، پی ایم کرتے نہیں ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت ہوگی کہ بھئی وہ ڈائریکٹلی آن سپاٹ فیصلے کر لیے جائیں، مزید ایک ڈیلے نہ ہو فیصلوں میں، دیر اینڈ دیر سارا کچھ ہم طے کر لیں، یہ وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں یہ ایک روایت سی بن گئی تھی کہ فائنانس منسٹر چیئر کرتا ہے ای سی سی کو. یہ بات درست نہیں ہے میری نظر میں. اچھا. کیونکہ جو ای سی سی میں ایشوز آتے ہیں اس کی ایک بڑی تعداد، میں اکثریت نہیں کہوں گا، بڑی تعداد خود فائنانس منسٹر سے ریلیٹ کرتی ہے. اگر فائنانس منسٹر ہی چیئر کر رہا ہو تو پھر وہ بات مناسب نہیں ہے نا. اوور سائٹ تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اور یہ بڑا کریٹیکل ہے کیونکہ کابینہ کی جو روح ہے وہ ای سی سی ہے. تمام اکنامک ڈیسیجن وہاں پہ جاتے ہیں، اس کے بعد کیبنٹ میں ضرور جاتے ہیں، ان کو ریٹیفائی کیا جاتا ہے. لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اگر اس کمیٹی کو خود چیئر کریں تو وہ زیادہ آگاہ ہوں گے ملک کے معاملات سے. لیکن اگر ای سی سی کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں تو جب وہ دوبارہ کابینہ میں جائے گا ادھر بھی پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں تو یہ ریڈنڈنسی نہیں آ رہی دونوں باتوں میں؟ وہ اپنے وہاں ڈیسیجن کو ڈیفینڈ کریں گے. یہ تو آ گیا نا، ایک اور اوور سائٹ آ گئی. آپ نے ای سی سی میں سنا جو متعلقہ اکنامک منسٹریز ہیں، آپ نے ایک فیصلہ کیا، پھر وہ کیبنٹ کے پاس گیا، وہاں اس پر ایک اور ڈیبیٹ ہو جائے گی. وہاں پر آپ کے ڈیسیجن وہاں اب اگر فائنانس منسٹر چیئر کرتا ہے وہاں جاتی ہے، پرائم منسٹر بھی اسے ڈیفر کر سکتا ہے، تو پھر ایک عجیب سا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اور پھر آپ کو آگاہی نہیں رہتی. ای سی سی کے بڑے کریٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، لمبی میٹنگز ہوتی ہیں، اکثر میٹنگز ہوتی ہیں، کئی دفعہ 2-3 دن اکٹھی چلتی رہتی ہیں کیونکہ ایشوز آ جاتے ہیں، آپ کو پھر ای سی سی بلانی پڑتی ہے.
تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. لیکن وزیر خزانہ کے پاس سے بہت سارے اختیارات چلے نہیں جاتے اگر ان کے پاس ان کو ECC کی چیئرمین شپ میں نہ رکھا جائے. اگر مختلف کمیٹیوں کی سربراہی ان سے لے لی جائے, فار ایگزامپل پرائیویٹائزیشن کی تھی اور میں دیکھ رہی تھی 2-3 کمیٹیاں, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بھئی آپ اتنی وہ کمپلیکسٹی کریٹ کر دیں کہ انسان کے ہاتھ بن جائیں. نہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. میں ECC کی بات کر رہا ہوں کہ میری نظر میں یہ ضروری ہے کہ اس کو پرائم منسٹر چیئر کرے, کیونکہ وہ آگاہی, ان کو بہت زیادہ آگاہی رہے گی معاملات سے, ٹھیک ہے, اس کے بہتر فیصلے ہوں گے. جو پرائیویٹائزیشن کمیٹی ہے یہ ڈیفینیٹلی فائنانس منسٹر کو چیئر کرنی چاہیے, کیونکہ پرائیویٹائزیشن اینڈ آف دا ڈے ایک فائنانس کا ایشو بن جاتا ہے. اسحاق ڈار صاحب پہلے بھی اس کو چیئر کر چکے ہیں ایز اے فائنانس منسٹر, 13 کی حکومت میں بھی اور پچھلی جو حکومت تھی 16 مہینے کی, دونوں میں انہوں نے چیئر کیا ہے. تو فائنانس منسٹر ہی چیئر کرتا ہے. اب پتہ نہیں وہ کیوں ان کو دیا گیا, یہ کیونکہ میرے خیال ان کا دل ابھی بھی فائنانس منسٹری میں, بیشک ان کو فارن دل کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں, فارن منسٹر کا وہاں ہونا ایک بڑا عجیب سی بات لگے گی, یہ کچھ مناسب نہیں ہے. کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جو ہے اس کو ٹریڈیشنلی پرائم منسٹر ہی چیئر کرتے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلے اتنی افیکٹو نہیں تھی, اس کی بہت کم میٹنگز ہوتی تھیں, لیکن جب 13 کی حکومت بنی اس میں بڑے چیلنجز تھے انرجی کے حوالے سے, تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ میں اس کو خود چیئر کروں اور اس کو لیڈ کروں, اور اس سے معاملات حل بھی ہوئے. لیکن بہت زیادہ میٹنگ ہفتے میں 2-2, 3-3 میٹنگ ہوا کرتی تھیں, اور آخر میں آج شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی کوئی اور منسٹر چیئر کر سکتا ہے. سو تو خیر ہو گیا نا, 24 گھنٹے بعد وہ فیصلہ ECC کا ریورس کر دیا. ECC کا فیصلہ ریورس کر لیا گیا. میرا خیال ہے وہ پرائیویٹائزیشن والی بھی کچھ عرصے بعد چینج ہو, تبدیل ہو جائے گا. میں اس کو بھی مناسب فیصلہ نہیں سمجھتا جو اب کیا ریورسل کو. اچھا, کیوں؟ پرائم منسٹر کی چیئرمین شپ بہتر تھی, ٹھیک ہے, اور وہ جب بھی چاہتے وہ فائنانس منسٹر کو اختیار دے سکتے تھے کہ آپ چیئر کر لیں. تو کل فیصلہ کیا تو 24 گھنٹے میں آپ کے نزدیک بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی؟ یہ آپ ایک سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے. کسی نے فیڈ بیک دیا ہوگا کہ نہیں ایسے کر لیں, ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے. لیکن یقیناً اس سے جو اب فیصلہ ہے, میرا خیال ہے اس سے پہلا فیصلہ, کل والا فیصلہ بہتر تھا, آج والا فیصلہ خود کر لیں. جب وہ نہیں ہوں گے تو وہ چیئر کر لیں گے فائنانس منسٹر کی جگہ. صحیح. اچھا,